اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ عاقبت، آخرت، انجام، کامیاب کون ہوں گے؟ پرہیزگار۔ یہ ماحول ایک تو ہوتا ہے نا فوجی، آپ کے ہاں فوجی کہتے ہیں، مجاہد کہہ لیں، ان کو ایک خاص طریقے سے تربیت دی جاتی ہے دشمن پہ رعب ڈالنے کے لیے، ان کا ایک مزاج بنایا جاتا ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے اس ماحول کی۔ لیکن وہ گھر آ کے بھی اکڑے گا تو لوگ کہیں گے یہ سرحد نہیں ہے، یہ تو گھر ہے۔ جہاں ضرورت ہے جس چیز کی جس طرح وہ کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے اس طرح نہ کرو۔ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں سمجھوں جو نیچے بیٹھے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایویں ہی ہے، بس یہ خیال آنے کی دیر ہے، بات ختم۔ یہ نیچے نہ بیٹھے ہوں میں سناؤں کس کو؟ کون ہوگا؟ گھر کے ملازم آپ کے، ان کی مجبوری، ان کی پھر کہیے، ورنہ کوئی کسی کا ملازم بنے گا؟ ان کی مجبوری، وہ لے آئی، آپ ان سے کام لے رہے ہو، وہ آپ کے زر خرید نہیں، آپ کس طرح ان سے بات کر رہے ہو، آپ کس طرح ان سے برت رہے ہو، سوچا کبھی؟ انسان کوئی مانگ رہا ہے، آپ اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو، ڈرو، شکر کرو کہ میں اس حال میں نہیں ہوں، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، غلام غلطیاں کرتے ہیں، ملازم غلطیاں کرتے ہیں، کتنی مرتبہ معاف کریں؟ فرمایا 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ اس 70 سے مراد گن کے 70 نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ۔ ہم تو ایک غلطی پر کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا ہو گئے ہم، کیا چیز ہے ہم۔ اسی لیے فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ وہ زمین کہتی ہے تو نے میرے اندر آنا ہے، میرے اوپر اکڑ کے چلے گا تو میرے اندر اچھا وقت نہیں گزار سکے گا۔ عاجزی، عاجزی، عجز کار انبیاء و اولیاء، یہ نبیوں ولیوں کا کام ہے عاجزی کرنا۔ شیطان نے اکڑ دکھائی، نتیجہ کیا ہوا؟ برسوں کی عبادت بھی گئی، سب کچھ گیا، مردود ہو گیا۔ تو انسان کو تواضع، عاجزی، ہیوملٹی، اپنے اندر اکڑ نہیں لانی، پرائیڈ بہت ہوتا ہے میرے پاس، جی یہ بھی ہے میرے پاس۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اپنے چیزوں کی قیمت گنواتے ہیں، دوسرے پہ روب ہوگا میں نے اتنا مہنگا لباس، یہ میں نے اتنے کا لیا ہے، تاکہ دوسرا کہے گا بڑی مہنگی چیز ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ اتنے۔ اگر وہ دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے تو وہ اپنی ساری برباد کر رہا ہے۔ ہاں اللہ کی نعمت کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے اس کا بیان اچھا، مگر اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں ماحول ہے شادی بیاہ میں، خواتین کا لباس وہ شاید دوسروں کے مقابلے میں دیکھا جائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ جو چیز آ جاتی ہے نا اندر، میں نے زیادہ اچھا پہنا ہوا، اس نے کم ہے، یوں ہے وہاں ہے، یہ دکھاوا بظاہر اس سے اخلاقی برائیاں بھی ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان کا دل جل رہا ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے آپ کو وہ بھی احساس نہیں، اور خود اپنے اندر یہ احساس کہ نہیں میں یوں، تو یہ جب میں اور یوں آ جاتا ہے نا پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ عاجزی کریں۔ میں نے آپ کو بتایا غوث پاک کے پاس وہ بادشاہ کے لیے لایا، بنا کے بادشاہ کو سائز پورا نہیں آیا، اس نے واپس کر دیا، اب اس شخص کے پیسے لگے ہوئے، غوث پاک نے خرید لیا۔
سائز میں غوث پاک کو بھی پورا نہیں تھا، جتنا کم تھا اپنے ٹاٹ کا اس میں ٹکڑا لگا لیا، لاکھوں کا لباس اس میں ٹاٹ کا پیوند لگا لیا، اس سے یہ نہیں کہ بھی کیسا لگے گا، اور پھر وہی اللہ کی راہ میں دے دی۔ تو ہم اکڑتے ہیں میں۔ اچھا، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے، ایک بار پھر کر رہا ہوں، کبھی کوئی چیز بگڑ جاتی ہے نا، خراب ہو جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ ہم میں سب کا یہی جملہ ہے، اللہ کی مرضی جی، ایسا ہی لکھا تھا۔ اچھا ہو جائے کوئی، میں پہنچ گیا تھا، میرے پہنچنے سے ہوا، میں نہیں جاتا تو ان کا تو حال کیا ہونا تھا۔ اچھا ہو جائے تو اپنی طرف، خراب ہو جائے تو فوراً کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ الٹا کرتے ہو، اچھا ہو جائے تو کہو اللہ نے کر دیا، خرابی ہو جائے تو سمجھو کہ میری کمزوری تھی۔ ہم الٹا معاملہ کرتے ہیں، ہم نے یہ عجیب مزاج بنا لیا۔ دیکھیں نا، بیمار کون کرتا ہے؟ اونچی شفا کون دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، کیونکہ بیماری کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، میں نے کھانے پینے میں کچھ کرنے میں میں نے کچھ ایسا کیا، حالانکہ بیمار بھی اللہ ہی کرتا ہے، مگر نسبت اپنی طرف کی، شفا کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ ہمیں سبق دیا مگر ہم سیکھتے نہیں، ہم میں تو اکڑ ہی نہیں جاتی۔ اور پھر یہ سیاستدان اور حکمران، چھوٹا سا عہدہ کیا مل جائے، بس ان کا تو پاؤں نہیں ٹکتا زمین پہ۔ جنہوں نے خدمت کرنی ہے وہ خدمت کروانے لگ جاتے ہیں، الٹا حال ہو جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کوئی عالم اور کوئی پیر، بھلے سچا پیر ہو، سچا عالم ہو، وہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے ہاتھ چومیں، وہ چاہے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو عاجزی کرنی چاہیے۔ لوگ اگر محبت عقیدت سے کرتے ہیں وہ لوگوں کا فائدہ ہے، ثواب ہے، لیکن وہ چاہے خود تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ جو نفس ہے نا، نفس، اس کی خواہشات سننے لگ جائیں آپ، جس کو آپ سیلف ڈیزائر کہتے ہیں، جب آپ وہ سننے لگ جائیں نا تو پھر یہ نفس آپ کو بہکاتا چلا جاتا ہے، اس کو کاٹیں، اس کو ماریں، اس کو دبائیں، وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے، وہ کریں جو رسول کو پسند ہے، پھر آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام کے واقعات دیکھو، حضرت ابو بکر الصدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے واقعات پڑھو رضی اللہ عنہ، پتہ چلے کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے کس طرح عاجزی کے ساتھ بسر کی۔ آپ کے سامنے دوسرے ملک کا بندہ آیا، آپ کو دیکھ کے کانپنے لگ گیا، فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ ہم اپنی کوئی نہ کوئی شان گنواتے ہیں، میں یوں، میں وہاں۔ تو یہ میرا پیغام آپ نے سنا، یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، اس کے سامنے جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو پسند۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اس کا چہیتا لاڈلا احمد ایاز مشہور ہے نا، علامہ اقبال نے بھی کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ تھا، ایاز
اس کا چہیتا، اس نے اس کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ جو دوسرے وزیر تھے وہ اس سے حسد کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں جلتے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اتنا خاص ہو گیا ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم یوں ہیں، بادشاہ جو ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حسد بڑی بری بلا ہے۔ یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ موقع ڈھونڈتے تھے کسی طرح اس کو بادشاہ کی نظروں میں نیچا کر دیں، بادشاہ کی نظروں میں اس کو بگاڑ دیں، بادشاہ کی اس سے جو مہربانی کا سلسلہ وہ ختم ہو جائے۔ ڈھونڈتے تھے روز، اور جب بھی ڈھونڈتے اور نکالتے منہ کی کھانی پڑتی، یعنی خود ہی شرمندہ ہوتے۔ بادشاہ نے اپنے خزانے میں سے ایک ہیرا نکالا، ہیرا، جیم اسٹون، قیمتی الماس، بڑا قیمتی ہیرا نکالا، دکھایا سب کو، کیسا ہے؟ ان کا جی بڑا قیمتی، شاید ہی کسی اور کے پاس ہو، یہ تو دنیا میں ایک ہی ہوگا اس وقت، اتنا قیمتی ہے۔ جب سب کی رائے لے لی، بادشاہ نے ایک وزیر کو دیا، اس کو توڑ دو، اس کو۔ اس نے کہا آپ میرا امتحان لے رہے ہیں نا، اتنا قیمتی اور میں توڑ دوں؟ میں نہیں کروں گا ایسے۔ دوسرے کو دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، میں کیوں توڑوں؟ آخر میں اس نے ایاز کو بلایا، ایاز یہ ہیرا لو، اس کو توڑ دو۔ اس نے مارا ایک پتھر اور توڑ دیا۔ سب نے کہا ایاز تجھے پتا ہے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کا حکم مانا، بادشاہ کا حکم مانا ہے۔ کہا تو نے ہیرا توڑا ہے؟ ان کا تم نے بادشاہ کا حکم توڑا؟ وہ تمہیں کہہ رہا تھا میں نے بادشاہ کا حکم کیا، وہ پورا کیا۔ یہ جواب دیا ایاز نے وزیروں کو کہ بادشاہ نے حکم دیا، میں نے حکم مانا۔ بادشاہ نے کہا ایاز اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا؟ اب وہاں بھی تو وہ کہہ سکتا تھا نا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس لہجے میں بات کی، اس نے فوراً کہا مجھے احساس نہیں ہوا، غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کیا کر بیٹھا ہوں؟ بادشاہ تخت سے اترا، سینے سے لگا لیا۔ اس نے کہا دیکھو اس نے میرے حکم سے ہی توڑا تھا، لیکن جب میں نے کہا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکم دیا، اس نے کہا غلطی ہو گئی۔ یہ ہے اس کی بات جو مجھے پسند۔ اس ایاز کے بارے میں انہوں نے دوسروں نے ایک چیز پکڑی کہ یہ تہ خانہ بیسمنٹ میں جہاں اس کا ایک کمرہ اس کو دیا ہوا ہے، وہاں روز ضرور جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے وہاں جاتا ہے، پھر آ کے سوتا ہے، وہاں ضرور جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں شبہ ہے اس نے کوئی وہاں پہ چیز چھپائی ہوئی ہے، روز کوئی دربار سے کوئی چیز لے جاتا ہے، وہاں جا کے چھپاتا ہے۔ بادشاہ کی نظر میں اس کو چور ثابت کرنا چاہا۔ بادشاہ نے کہا چلو آؤ، سارے آؤ۔ ایاز سے کہا تو جو نیچے تیرا تہ خانے میں جو جگہ ہے وہاں لے کے چل۔ اس نے کہا بادشاہ وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، آپ کے لائق نہیں۔ کہا نہیں ہم سب چلتے ہیں، چلو۔ گئے، وہاں ایک پرانا ٹین کا صندوق بنا ہوا چھوٹا سا، وہ رکھا ہوا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کھول کے دکھایا تو اس میں ایک پھٹا ہوا لباس تھا اور پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ وہ جو سب کہہ رہے تھے خزانہ چھپا ہوا ہے، وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں روز اس لیے اس کو آ کے دیکھتا ہوں، جب آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ جوتے تھے میرے پاؤں میں، تو میں روز آ کر اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں ایاز اپنی اوقات پہچان، تو یہ تھا۔ دربار میں بیٹھا ہے تو کہیں تیرے اندر یہ نہ آ جائے کہ تو خاص وزیر بن گیا ہے، تو یہ تھا، میں روز اپنے آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ہمارا کیا حال ہے؟
اتنے واقعات، یہ تو اس کی باتیں سنائیں، اللہ والوں کی کتنی باتیں، کیسے کیسے خدام، کیسے کیسے پیارے لوگ، عاجزی کرنے والے۔ فساد فی الارض، زمین میں خرابی، تخریب کاری، برائی، گڑبڑ کرنا، فساد کرنا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بادشاہ کہلانے والے، حکمران کہلانے والے، عہدے والے، منصب والے، اختیار والے کیا کرتے ہیں ان کو اندازہ نہیں۔ عاجزی، صحابہ کرام سے سیکھو، خلفائے راشدین سے سیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو، صحابی کو گورنر بنایا ایک علاقے کا۔ وہاں گئے، لوگوں سے پوچھا تمہارا حکمران کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ زیادہ وقت گھر میں رہتا ہے، کم باہر نکلتا ہے، لیکن ہمارا خیال رکھتا ہے، ساری چیزیں پوری کرتا ہے، مگر گھر میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کے دروازے پر چلے گئے، اسے پتہ چلا امیر المومنین آئے ہیں، اندر بلا لیا۔ کوئی سامان نہیں ہے گھر میں، کوئی صندوق نہیں، کوئی الماری نہیں، کچھ نہیں۔ کہ یہ کہتے ہیں تم گھر میں زیادہ رہتے ہو؟ کہا جی میرے پاس ایک ہی کپڑا، میرے پاس میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھوتا ہوں، جب تک وہ سوکھتا نہیں میں کیسے باہر جاؤں؟ میرے پاس ایک ہی کپڑا، گورنر بنایا ہوا اس کو، ایک ہی کپڑا ہے میرے پاس۔ اندازہ کریں وہ لوگ کیسے تھے، اور ہمارا کیا شیخی بگاڑنا، میں کرنا، دکھاوا کرنا، یہ اچھی بات نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین اللہ کی ہے، اس میں ہمیں فساد کرنے کا کوئی اختیار، اونچی کہہ دیں، نہیں۔ مال دنیا فنا ہونے والا ہے، اس سے پیار کرنا اچھی بات نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔